نحمده ونصلي على رسول الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن 4 منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا واللذان يأتيانها منكم فآذوهما فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما إن الله كان توابا رحيما. سورہ نساء کی آیت نمبر 15 اور 16 کی ابھی تلاوت کی گئی ہے، اور یہاں سے سورۃ النساء کا تیسرا رکوع اور لن تنالوا البر چوتھے پارے کا 14واں رکوع شروع ہو جاتا ہے۔ گزشتہ دروس میں عورتوں کے خاص طور پر حقوق بیان ہوئے، ان کے جو بھی مہر نہیں دیا جاتا تھا اس بارے میں بات ہوئی، میراث میں جو حصہ نہیں دیا جاتا تھا اس کے بارے میں بات ہوئی۔ اب آج جو آیتیں تلاوت کی گئی ہیں ان میں اس بارے میں مضمون ہے کہ اگر ان عورتوں سے کوئی غلطی ہو جائے تو اس کے حساب سے ان کو نصیحت بھی کی جائے گی اور سمجھایا بھی جائے گا، اور خصوصاً ان 2 آیتوں میں اگر وہ عورتیں کوئی بے حیائی یعنی زنا کا ارتکاب کر لیں تو اس کے بارے میں کیا سزا ہے وہ ذکر کیا گیا۔ اور درس سے پہلے یہ بات عرض کر دوں کہ پہلے بھی یہ باتیں عرض کی گئی ہیں کہ اسلام جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے تو پہلے نبوت کا اپنا فرمایا کہ میں اللہ تعالیٰ کا نبی ہوں، قرآن پاک نازل ہونا شروع ہوا تو ایسا نہیں ہوا تھا کہ پہلے ہی دن تمام احکامات آ گئے، بلکہ آہستہ آہستہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر احکام وحی آتی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بارے میں آگے بیان فرماتے رہتے۔ جس طرح شراب کے بارے میں تفصیلاً پہلے گزرا کہ پہلے اسلام میں شراب حرام نہیں تھی، اس کے بعد پھر آہستہ آہستہ بتدریج اس کا حکم آیا۔ اسی طرح زنا کی جو سزا ہے وہ بھی آہستہ آہستہ قرآن پاک میں بیان ہوئی۔ تو یہ جو آج جو آیتیں بیان ہو رہی ہیں یہ شروع اسلام میں جو سزا تھی اس کا تذکرہ ہے جو ابھی تفصیل کے ساتھ انشاءاللہ آئے گا۔ ان 2 آیتوں میں جو مضمون ہے وہ یہ ہے کہ اگر کوئی مرد یا کوئی عورت بدکاری کا یعنی زنا کا ارتکاب کریں تو ان کے لیے کیا سزا ہے وہ ان آیتوں میں موجود ہے۔ اور جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا کہ یہ سزا ابتدائے اسلام میں تھی، بعد میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور قرآن پاک میں موجود ہے کہ اگر کوئی شادی شدہ زنا کر لے اور شرعی شہادت سے اس کا وہ زنا ثابت ہو جائے، جس کی تفصیل ابھی عرض کروں گا، تو اس شادی شدہ مرد اور شادی شدہ عورت کو رجم کیا جائے گا، یعنی پتھر مار مار کر ہلاک کر دیا جائے گا۔ اور اگر کوئی کنوارا اور کنواری عورت زنا کرے تو اس کی سزا 100 کوڑے ہے۔ اس کی تفصیل انشاءاللہ تعالی ابھی درس میں آئے گی۔ میرے استاد حضرت مفتی غلام محمد صاحب دامت برکاتہم جو ہمارے حضرت والا کے خلیفہ ہیں، پشاور میں ہوتے ہیں، وہ فرماتے تھے کہ ان کا ایک خاص انداز تھا کہ بابا یہ کسی پیر و فقیر کا کلام نہیں، یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام ہے، ان کی یہ باتیں ہیں۔ تو فرمایا اللہ تعالیٰ نے، پہلے ترجمہ عرض کرتا ہوں، واللاتی یأتین الفاحشۃ من نسائکم، تمہاری عورتوں میں سے جو بدکاری کا ارتکاب کریں، فاستشہدوا علیہن 4 منکم، تو ان پر اپنے میں سے 4 گواہ کر لو۔ فَإِن شَهِدُوا، چنانچہ اگر وہ گواہ گواہی دے دیں، فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ، تو ان عورتوں کو گھروں میں روک کر رکھو، حَتَّى يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتِ، یہاں تک کہ موت ان کا خاتمہ کر دے، أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا، یا اللہ ان کے لیے کوئی اور راستہ پیدا کر دے۔ آگے فرمایا اللہ تعالیٰ نے واللذانی، یہاں ترجمے سے پہلے عرض کر دوں کہ بعض حضرات فرماتے ہیں کہ یہاں واللذانی سے مراد مرد کا لڑکے کا آپس میں برا کام کرنا، قوم لوط والا عمل، اور بعض حضرات نے فرمایا یہاں پر واللذانی سے مراد مرد اور عورت۔ واللذانی یأتیانیہا منکم،
اور تم میں سے جو دو مرد بدکاری کا ارتکاب کریں یا ایک مرد ایک عورت فآذوہما تو ان کو اذیت دو فإن تابا پھر اگر وہ توبہ فإن تابا وأصلحا پھر اگر وہ توبہ کر کے اپنی اصلاح کر لیں فأعرضوا عنہما تو ان سے درگزر کرو ان اللہ کان توابا رحیما بے شک اللہ بہت توبہ قبول کرنے والا رحیما بڑا مہربان ہے رحمت والے ہیں. جیسا کہ میں نے ابھی عرض کیا کہ ان آیتوں میں اگر کوئی عورت بدکاری کا ارتکاب کرے یا کوئی مرد بدکاری کا ارتکاب کرے تو اس کی سزا کا بیان کیا گیا ہے. اس کی مزید تفصیل اللہ تعالیٰ ہم سب کی زندگیوں میں برکت عطا فرمائے. سورۃ النور میں باقاعدہ اس کا مضمون موجود ہے اور تفصیلات موجود ہیں اور یہی وہ آیتیں ہیں اور اسلام کے احکامات ہیں جن پر غیر مسلمین کفار یہود نصارہ یہ اعتراضات کرتے ہیں اور ان کی باتوں میں آ کر ان کی صحبتوں میں بیٹھ کر یا انسانی ہمدردی میں کچھ مسلمان بھی ان کی باتوں میں آ جاتے ہیں اور نعوذ باللہ اسلام کے بارے میں یہ کہنے لگتے ہیں کہ اسلام کے یہ احکامات بڑے سخت ہیں. قرآن پاک کی ان آیتوں کی تفسیر سے پہلے اس بارے میں جو مضامین ہیں کچھ وہ عرض کر دوں اور یہ بھی عرض کر دوں کہ یہ بہت مختصر ہے. حضرت مفتی جمیل احمد صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے اسلامی سزاؤں کے بارے میں حدود اور تعزیرات کے بارے میں تقریباً 465 صفحات پر یہ کتاب ہے جس میں حضرت نے ایک ایک سزا کی قرآن پاک سے آیت قرآن پاک کی دلیل احادیث اور عقلی دلائل بھی اور جو لوگوں کے شبہات ہیں ان کو عجیب و غریب انداز سے حضرت مفتی جمیل احمد صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو ان کا رد کیا ہے اور اس کے بارے میں دلائل پیش کیے ہیں. سب سے پہلے حد کہتے کس کو ہیں؟ جو ہم سنتے ہیں حدود اور تعزیرات یہ تعزیر کیا چیز ہے یہ حد یا حدود کیا چیز ہے؟ تو کتابوں میں لکھا ہے کہ حد کہتے ہیں وہ سزائیں. دیکھیں ایک ایک جملے پہ غور کیجئے گا. ہمارے حضرت مفتی نعیم صاحب دامت برکاتہم بھی فرماتے ہیں کہ فقہ کا جو اصول اور ضوابط ہوتے ہیں ان کی جو باتیں ہوتی ہیں اس میں ایک ایک لفظ تول کر لکھا جاتا ہے جس کا ہر لفظ کا کوئی مطلب ہوتا ہے. ایسے ہی وہ الفاظ نہیں ہوتے تاکہ ان الفاظوں سے کوئی آدمی غلط مطلب نہ نکال لے. تو فرمایا کہ حد اور تعزیر یہ کس کو کہتے ہیں ان میں فرق کیا ہے وہ میں عرض کرتا ہوں. حد کہتے ہیں وہ سزائیں جو کتاب اللہ اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت اور متعین ہوں. حدیث اور قرآن پاک میں بالکل متعین طور پر وہ سزائیں آ گئیں وہ جرم آ گئے. پھر کسی بھی قاضی کو کسی بھی حاکم کو یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ سزا اور حد کو معاف کر دے یا اس میں کوئی کمی کر دے. اس کا کسی کو اختیار نہیں ہے. یہ ہے حد اور حدود اللہ 6 ہیں. اب ان میں سے ہر ایک کی تفصیل ہے جس کا یہاں موقع نہیں ہے. نمبر 1 چوری، نمبر 2 ڈاکہ. یہاں چوری اور ڈاکے میں تھوڑا سا فرق سمجھ لیں. ہمارے عرف میں تو چوری ڈاکہ ایک ساتھ بول دیا جاتا ہے لیکن شرعی طور پر چوری اور ڈاکے میں فرق ہے. چوری کہتے ہیں چھپ کر کسی کا مال لے لینا، چوری کرنا چھپ کر. اس میں اور بھی شرائط ہیں جس کی تفصیل کا بھی موقع نہیں. اور ڈاکہ زنی کہتے ہیں کہ گن پوائنٹ پر، ہتھیار پر، لکڑی پر، ڈنڈا لوہا یا دھمکی دے کر کسی سے کوئی مال چورا لینا. قرآن پاک میں ان کے بارے میں جو سزائیں ہیں ان کی تفصیل کا موقع نہیں. پہلے میں حدود بتا دوں وہ 6 حد کون سی ہیں جو قرآن اور حدیث میں متعین ہے اور کسی حاکم کو اس میں کمی کرنے کا معاف کرنے کا کچھ بھی اختیار نہیں ہے. نمبر 1 چوری، نمبر 2 ڈاکہ، نمبر 3 حد قذف. حد قذف کا مختصر مطلب یہ ہے کہ کوئی آدمی کسی پر زنا کی تہمت لگا دے اور اس کو ثابت نہ کر سکے، یا کوئی مرد کسی کو کہہ دے یا وہ تو زانی ہے، یا کوئی مرد کسی عورت کے بارے میں کہہ دے وہ تو زانیہ ہے. کچھ اور بھی الفاظ ہیں وہ میں نقل نہیں کر رہا یہاں پر. تو ایسے آدمی جس نے یہ تہمت لگائی ہے اس کو شریعت نے قرآن پاک میں موجود ہے ثم لم یأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدہ. اس کو 80 کوڑے مارے جائیں گے. یا کچھ لوگ 2 آدمی گواہی دیتے ہیں کہ فلاں مرد اور عورت نے زنا کیا ہے، ہم نے دیکھا ہے. چونکہ یہ شرعی شہادت نہیں ہے تب ان کو الٹا کوڑے لگیں گے جس کی تفصیل ابھی آگے آئے گی. حد قذف. نمبر 4
شراب کا پینا، اس پر بھی حد ہے۔ نمبر 5 زنا کرنا۔ نمبر 6 مرتد ہو جانا، یعنی اسلام قبول کیا، اسلام قبول کرنے کے بعد پھر مرتد ہو گیا، اسلام کو چھوڑ دیا، تو ایسے آدمی کو 3 دن تک دلائل اسلام کی خوبیاں وغیرہ پیش کی جائیں گی، اگر وہ پھر بھی اسلام سے ہٹا رہا تو اس کو قتل کر دیا جائے گا۔ یہاں پر بعض لوگ کہتے ہیں دیکھو اسلام میں بڑی سختی ہے، یاد رکھیں اسلام میں داخل ہونے میں کوئی سختی نہیں ہے۔ اگر اسلامی مملکت فوج کہیں جاتی ہے، وہاں حملہ کرتی ہے، وہاں جہاد کے لیے جاتے ہیں تو ڈائریکٹ جہاد نہیں ہے، یہ نہیں ہے کلمہ ہی پڑھنا ہے، سب سے پہلے کلمہ پڑھو، دلائل پیش کیے جائیں گے۔ کلمہ نہیں پڑھنا چاہتے تو جزیہ اور ٹیکس دو، اگر جزیہ اور ٹیکس دینے کے لیے وہ تیار ہو جائیں تو ان کے لیے وہی حقوق ہیں جو مسلمانوں کے حقوق ہیں، وہی ان کے حقوق ہوں گے۔ اور اگر ٹیکس دینے پر بھی تیار نہ ہو، پھر تیسرے نمبر پہ ہے جہاد۔ غالباً حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے کا واقعہ ہے، تاریخ امت مسلمہ میں لکھا ہوا ہے کہ وہاں پر ایک ملک پر پڑاؤ چڑھائی کی تو انہوں نے کہا ہم ٹیکس دینے کے لیے تیار ہیں، جزیہ ٹیکس دینا شروع کیا۔ پھر کچھ ایسے حالات آئے جن کی وجہ سے صحابہ کو پیچھے ہٹنا پڑا، تو انہوں نے وہ جزیہ واپس کر دیا کہ ہم نے جس بنیاد پر، جس بیس پر آپ سے ہم نے ٹیکس اور جزیہ لیا تھا وہ ہے آپ کی حفاظت، ہم وہ نہیں کر سکتے اب فی الحال، تو یہ جزیہ آپ کا واپس کرتے ہیں۔ تو کوئی ہاں جو مسلمان ہو گیا، مسلمان ہونے کے بعد پھر نکل رہا ہے، اس کو کہتے ہیں مرتد۔ تو یہ 6 سزائیں ہیں جن کو حدود کہا جاتا ہے، اور کسی کو معاف کرنے کا کوئی بھی اختیار نہیں ہے، حاکم کو، قاضی کو، کسی کو اختیار نہیں۔ اس کے علاوہ بقیہ جتنے جرم ہیں ان کی سزائیں چونکہ متعین نہیں، حاکم، امیر المومنین اور قاضی مجرم کی حالت پر نظر کرتے ہوئے جس قدر سزا دینا چاہے وہ تعزیر کہا جاتا ہے، وہ معاف بھی کر سکتا ہے، بڑھا بھی سکتا ہے، اس امیر المومنین، قاضی اور امام المسلمین کو اس کا اختیار ہے۔ اب 2 باتوں میں سے بات کروں گا، باقی ابھی تفصیل کا موقع نہیں ہے۔ چوری اور ڈاکہ، اس کے بارے میں تھوڑا سا بس میں عرض کروں گا، زیادہ تفصیل کا موقع نہیں ہے یہاں پر۔ چوری کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے صاف صاف فرما دیا، لیکن ابھی ان کی تفصیل کا موقع نہیں، سے اشارہ میں کر رہا ہوں کہ کوئی مرد یا عورت چوری کر لے تو ان کا ہاتھ کاٹنا ہے، یہ قرآن پاک کا حکم ہے۔ اور ایک ہے ڈاکہ، جیسا میں نے فرق ان میں عرض کر دیا تھا، اس کی سزائیں جو قرآن پاک میں لکھی ہیں، نمبر 1 وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ، نمبر 1 أَن يُقَتَّلُوا، نمبر 2 أَوْ يُصَلَّبُوا، نمبر 3 أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم مِّنْ خِلَافٍ، اور نمبر 4 أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ۔ بعض ائمہ فرماتے ہیں کہ حاکم کو اختیار ہے ان چاروں میں سے کوئی بھی سزا دے دے۔ 4 سزائیں کون سی ہیں؟ نمبر 1 ان کو قتل کر دیا جائے، نمبر 2 ان کو سولی دے دی جائے، نمبر 3 ان کا ہاتھ اور پاؤں مخالف جانب سے کاٹے جائیں، دایاں ہاتھ اور بایاں پاؤں۔ کیا یہ اسلام کی یہ خوبی ہے؟ دایاں ہاتھ بایاں پاؤں، کیوں؟ تاکہ یہ پورا بیچارہ معذور نہ ہو جائے اور یہ کسی لکڑی کے سہارے بائیں بغل پر وہ رکھ کر اور دائیں ٹانگ کے سہارے پر وہ چل سکے۔ یہ اسلامی احکامات۔ اچھا، اس کے بعد چوتھا او ينفوا من الارض، یا اس کو شہر سے ہی نکال دیا جائے۔ اس کے بارے میں تفصیل یہ ہے، حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ مجرم کے حالات پر ہے۔ اگر تو مجرم ایسا ہے کہ جس نے ڈاکہ کرتے ہوئے مال تو نہیں لوٹا، صرف قتل کیا ہے، تو اس کو بھی قتل کیا جائے، اور اگر اس نے قتل بھی کیا ہے اور مال بھی لوٹا ہے تو اس کو سولی پر لٹکا دیا جائے۔ نمبر 3، اگر اس نے صرف ہتھیار کے زور پر مال لوٹا ہے تو اس کا دایاں ہاتھ اور بایاں پاؤں، اور اگر سے دھمکی دی ہے، ڈرایا دھمکایا، نہ قتل کیا نہ مال لوٹا، تو او ينفوا من الارض، اس کو شہر سے ہی نکال دیا جائے۔ یہ دیکھیں، اب یہاں پر بات آتی ہے کہ جی اسلامی احکام تو نعوذ باللہ بڑے سخت ہیں۔ اس پہ پہلے میں نے عرض کیا ہے، آج مختصر بہت عرصے کے بعد یہ موضوع آیا ہے تو مختصر طور پہ عرض کر دیتا ہوں۔ حضرت مفتی جمیل احمد تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے تو یہ مثالوں کی لائن لگا دی ہے، میں ان میں سے 2-3 مثالیں عرض کرتا ہوں۔ فرمایا کہ آپ لوگوں کو جن کو یہ رحم آتا ہے، ان لوگوں کو ڈاکو پر تو رحم آتا ہے، ارے بیچارے کا دایاں ہاتھ اور بایاں پاؤں کٹ گیا، لیکن اب سنیے مثالیں، رحم آتا ہے نا کہ بڑی سختی ہے نعوذ باللہ اسلام میں، بیچارے کا دایاں ہاتھ کٹ گیا، بایاں پاؤں کٹ گیا، کتنی تکلیف ہوگی، گزر بسر کیسے ہوگی، یا اس سے چوری اگر کی ہے تو اس کا ہاتھ کاٹا جا رہا ہے، ہمیں اس پر رحم آ رہا ہے۔
ہمیں یعنی جن کو رحم آتا ہے. فرمایا کہ اب مثالیں سنیے. آپ کو اس طالب علم پر رحم نہیں آتا جس بیچارے نے پورا سال محنت کر کے تھوڑی تھوڑی کر کے فیس جمع کی ہے. اب جب اس کی سالانہ فیس جمع کرنے کا وقت آیا تو کوئی ڈاکو آ کر اس سے وہ پیسہ لے لیتا ہے. اس بیچارے کا پورا سال ضائع ہو گیا. اس پر رحم نہیں آتا. پھر فرمایا ایک آدمی پورا مہینہ سردی ہو گرمی ہو لو چل رہی ہو برف باری ہو رہی ہو اولے گر رہے ہوں وہ ٹیکسی چلا رہا ہے, وہ مزدوری کر رہا ہے, وہ گرمی سردی کو نہیں دیکھتا, روزے کی حالت میں بھی مزدوری کر رہا ہے. اب جب اس کا وقت آیا مہینہ پورا ہوا وہ تنخواہ لے کر گھر جا رہا ہے کہ میں اسے کرایہ دوں گا پیسے وغیرہ دوں گا دکاندار وغیرہ کو. اس وقت آ کر کوئی ڈاکو اس سے وہ پیسے چھین لیتا ہے, وہ پیسے اسے لے لیتا ہے. اب آپ کو اس پر بھی رحم نہیں آتا. اس بیچارے کا پورا مہینہ محنت اس کی برباد ہو گئی, اس پر بھی رحم نہیں آتا. پھر فرمایا کہ یہ ڈاکو یہ چور ان کا یہ پیشہ ہے ہو چکا, ان کا یہ بزنس ہو چکا, اس سے یہ لاکھوں کروڑ روپے کما رہے ہیں. اس پر رحم آتا ہے, اس آدمی پر رحم نہیں آتا. ایک آدمی تھوڑے تھوڑے پیسے کر کے حج کے لیے پیسے جمع کیے اس نے, آج وہ جا رہا ہے بینک میں پیسے جمع کرانے کے لیے, کوئی ڈاکو آتا ہے اس سے پیسے چھین لیتا ہے. اس کی مدتوں کی جو تمنا ہے وہ پانی پھرتی ہوئی اس کو نظر آ رہی ہے, اس پر رحم نہیں آتا. ایک آدمی اپنی بیٹی کے لیے جہیز کے لیے پیسے جمع کر رہا ہے, جب پورا جہیز جمع ہو گیا اس کے پیسے جمع ہو گئے, اب وہ آدمی کوئی آ کر اس سے وہ پیسے چھین لیتا ہے. اس طرح اور بھی بہت فرمایا کہ آپ مثالوں پہ غور کرتے رہیں, آپ کے سامنے مثالیں آتی رہیں گی. تو ان لوگوں پر رحم نہیں آتا, اس پر رحم آتا ہے. پھر جس آدمی کو یہ قتل کرتے ہیں وہ اس کے بچے یتیم ہو گئے, اس کی بیوی بیوہ ہو گئی, اس کے بوڑھے ماں باپ جوانی کے سہارے سے محروم ہو گئے. پھر میں نے ایک واقعہ عرض کیا تھا کہ ہمارے ساتھی مولانا یوسف عباس صاحب نے ایک واقعہ سنایا کہ ان کے جاننے والے کی نئی نئی شادی ہوئی, وہ اپنی بیوی کے ساتھ بائک پر کہیں جا رہے تھے تو ڈکیت آ گئے اور آ کر کہا کہ عورت سے کہا زیور دو. اب اس کہ زیور نقلی تھے یا اس نے بچانے کے لیے کہا کہ یہ زیور آپ کے کسی کام کے نہیں, یہ تو نقلی ہیں. ڈکیت نے اس عورت کے سامنے اس کے شوہر کو گولیاں ماری اور کہا کہ اس سے شادی کرو جو تمہیں اصلی زیور دلوا سکے. اب یہ عورت بیوہ ہو گئی, نئی نئی شادی ہوئی تھی بیوہ ہو گئی. اس پر رحم نہیں آتا, ان ڈاکوؤں پر رحم آتا ہے. وجہ اس دینی احکام سے دوری. اور پھر حضرت مولانا اسلم شیخو پوری صاحب شہید رحمت اللہ علیہ جنہوں نے اپنی ساری زندگی درس قرآن کے لیے قرآن کی خدمت کے لیے لگا دی, وہ فرماتے ہیں کہ صرف 4 صوبوں میں 4 آدمیوں کو لٹکا دیا جائے جو یہ ڈکیتی کریں چوری کریں, ان کو اسلامی سزا دی جائے, اس کی تشہیر کی جائے. فرمایا پہ ہم بھی دیکھتے ہیں کیسے کوئی ڈکیتی کرتا ہے, کیسے کوئی چوری کرتا ہے. فرمایا بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم اس لیے یہ احکامات نافذ نہیں کر رہے, پھر تو لوگوں کے ہاتھ کٹے ہوئے ہوں گے. کیوں؟ آپ کا معاشرہ کیا چوروں کا ہے جس میں آپ کو یہ فکر ہو رہی ہے کہ اگر آپ ہاتھ کٹیں گے تو سب کے ہاتھ کٹے ہوئے, اگر ایک کا پتہ چل گیا تو سب کے سب بچ جائیں گے. خیر یہ مختصر طور پر میں نے عرض کر دیا, تفصیل بہت ہے, قرآن پاک کی آیتیں بھی ہیں احادیث بھی ہیں. تو اب یہاں پر ایک بات اور, عام طور پر شریعت کے جو احکام ہوتے ہیں وہاں پر صرف مردوں کو حکم ہوتا ہے, عورتیں ضمن میں آ جاتی ہیں. روزوں کا لے لیجئے کتب علیکم الصیام, نماز کا لے لیجئے اقیم الصلاۃ, زکوٰۃ کا لے لیجئے آتوا الزکاۃ. اس طرح ہر جگہ پر عام طور پر مردوں کو خطاب ہے. لیکن چوری ایسا گناہ ہے اور زنا ایسا گناہ ہے کہ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے صاف طور پر فرما دیا مرد اور عورت, الزانیۃ والزانی اور السارق والسارقۃ, مرد عورت الگ الگ. کیوں؟ کل کو کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ ارے عورت تو بیچاری کمزور ہے, اس کے لیے یہ سزا نہیں ہے, دونوں کے لیے یہ سزا موجود ہے. تو اس لیے یہاں پر الگ الگ بیان کر دیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک عورت نے چوری کی اور وہ بڑے خاندان سے تعلق رکھتی تھی, اونچے خاندان سے تعلق رکھتی تھی. اس خاندان والوں کے دل میں یہ آیا کہ اگر ہماری اس بیٹی کو سزا دے دی گئی اور اس کے ہاتھ کاٹ دیے گئے تو ہماری بڑی بدنامی ہوگی, کیا کریں. انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہیتے حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ آپ جا کر درخواست کریں کہ بڑے خاندان کی ہے, ہماری ناک کٹ جائے گی. یہ سمجھے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفارش منظور فرما لیں گے. وہ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنچے اور آ کر عرض کیا کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم, اس عورت کو آپ سزا مت دیں, اس کے خاندان کی بدنامی ہوگی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہو گئے اور فرمائے اتشفع فی حد من حدود اللہ, کیا تم اللہ کی
حدود میں سے کسی ایک حد میں مجھ سے سفارش کرنا چاہتے ہو؟ پھر فرمایا کہ تم سے پہلی قومیں اسی لیے برباد ہوئیں کہ جب ان کا کوئی طاقتور آدمی چوری کرتا، اس کو جیسے گناہ کرتا، کوئی غلط کام کرتا، اس کو تو معاف کر دیتے اور کمزوروں کو سزا دیتے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تاریخی جملہ فرمایا، لو ان فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سرقت لقطعت یدها، اگر فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی چوری کرے گی میں اس کا ہاتھ بھی کاٹ دوں گا، اس لیے کوئی مجھ سے سفارش نہ کرے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سزا دی اور یہ تاریخی جملہ فرمایا، اور حدیث میں یہ بھی ملتا ہے، فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اللہ کی حدود میں سے کسی ایک حد کا جاری کرنا خدا کے تمام شہروں پر 40 رات مسلسل بارش سے بہتر ہے۔ 40 رات مسلسل بارش ہوتی رہے، اس سے فصلوں کو اتنا فائدہ نہیں ہوتا جتنا کہ حدود قائم کرنے سے ہوتا ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ قریب بعید سب پر حدود، اللہ کی حدود جاری کرو، خبردار اللہ کا حکم یعنی حد جاری کرنے میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی ہرگز پرواہ نہیں کرتا، ملامت کی پرواہ نہیں کرنا۔ 1971 یا 77 میں حضرت شیخ الاسلام حضرت مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم پاکستان میں اسلامی نظریاتی کونسل بنا، اس میں حضرت کو ممبر بنایا گیا، اور اس کے بڑے حضرت علامہ یوسف بنوری رحمۃ اللہ علیہ تھے، اور حضرت علامہ یوسف بنوری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اسلام کی شان و شوکت حدود اللہ کے قائم کرنے سے ہے، مولانا تقی سب سے پہلے اسی پر قائم کرو۔ اور بھی لوگ تھے، حضرت شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم البلاغ رمضان کا، اس میں تفصیلات موجود ہیں۔ حضرت نے حدود پر کام قائم کرنا شروع کیا، حد ارتداد، حد شرب خمر، حد سرقہ، حد محاربہ، ڈاکہ زنی وغیرہ باتیں چلتی رہی، لیکن جب حضرت پہنچے حد رجم پر، رجم کی حد پر، تو بڑے بڑے پریشان ہو گئے اور یہ کہنے لگے جی یہ حد رجم جو ہے حد نہیں ہے بلکہ تعزیر ہے۔ اس کا فائدہ ان کو کیا ہو سکتا تھا کہ آئندہ کوئی زنا کر لے اور وہ شرعی طور پر ثابت ہو جائے تو حاکم وقت اس کو معاف کر سکتا ہے تعزیر کی صورت میں، لیکن رجم کی صورت میں کوئی بھی اس کو معاف نہیں کر سکتا۔ اور یہ دلیل دی گئی کہ رجم یعنی پتھر مار مار کے ہلاک کرنا، یہ سورہ نور کی جب آیت نازل ہوئی جس میں 100 کوڑوں کا تذکرہ ہے، اس کے بعد یہ سزا منسوخ ہو چکی ہے، نعوذ باللہ من ذالک، یہ سزا منسوخ ہو چکی ہے یہ آیت نازل ہونے کے بعد سورہ نور کی، جس میں یہ موجود ہے کہ زانی اور زانیہ کو 100 کوڑے مارے جائیں۔ اللہ تعالیٰ حضرت شیخ الاسلام دامت برکاتہم کی اس وقت عمر صرف 34 برس تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایسا علم عطا فرمایا تھا، فرمایا مجھے پتا تھا کہ میرے اوپر یہ اعتراض کیا جائے گا، میں نے اس کا جواب دیا کہ سنیے، سورۃ النور 5ویں ہجری میں نازل ہوئی ہے، ہجرت کے بعد 5ویں ہجری میں نازل ہوئی ہے، اور رجم کے جتنے واقعات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہوئے وہ سب کے سب 5 ہجری کے بعد ہوئے ہیں۔ تو اگر یہ رجم منسوخ ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے کر سکتے تھے؟ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی، حضرت علی مرتضی رضوان اللہ علیہم اجمعین، سب کے سب نے یہ حد جاری کی ہے، اور 52 صحابہ سے رجم کے بارے میں روایت موجود ہے، 52 صحابہ سے رجم کے بارے میں ہدایت موجود ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے، فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی رجم کیا، ابو بکر نے بھی رجم کیا، اور میں نے بھی رجم کیا۔ فرمایا پھر فرمایا عبد الرحمن بن عوف گواہ ہے، فلاں صحابی گواہ ہے، فلاں صحابی گواہ ہے کہ رجم کا حکم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی تھا۔ اور فرمایا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ اللہ تعالیٰ نے محمد علیہ السلام کو نبی برحق بنا کر بھیجا اور ان پر کتاب بھی نازل فرمائی، جو کچھ وہی اللہ نے نازل فرمائی اس میں رجم کی بھی آیت تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رجم کیا اور ہم نے بھی اس کے بعد رجم کیا۔ رجم کا حکم اس شخص کے لیے ثابت ہے جو زنا کرے اور وہ شادی شدہ ہو، خواہ وہ مرد ہو یا عورت۔ اصل میں اسلامی احکامات کی کمی، دین سے دوری کی وجہ سے ہمیں پتہ نہیں چلتا۔ یہ رجم کی پہلے آیت قرآن پاک میں موجود تھی، بعد میں حکم تو موجود لیکن اس کی تلاوت منسوخ کر دی گئی۔ جس طرح ایک حکم ہے یا ایھا الذین آمنوا اذا ناجیتم الرسول فقدموا بین یدی نجواکم صدقہ، یہ حکم تو آیت تو قرآن پاک میں موجود ہے لیکن اس پر عمل اب نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ آیت پہلے تھی، الشیخ والشیخۃ اذا زنیا فرجموها نکالا من اللہ، پھر اس کی حکم تو باقی ہے لیکن اس کی تلاوت کو منسوخ کر دیا گیا۔
تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا. حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہم سے پہلے شریعتوں میں بھی یہ حد زنا موجود تھا، یہ چوری کی سزا موجود تھی، یہ قصاص موجود تھا، یہ تمام آسمانی شریعتوں میں یہ حکم ہے. وہ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک یہودی نے جب زنا کیا پوچھا بتاؤ تورات میں کیا حکم ہے، تو وہ یہودی عالم آیا، اس تورات لے کر آیا، اس نے تورات میں پڑھنا شروع کیا اور جہاں پر رجم کا حکم تھا یعنی سنسار کرنا، پتھر مار مار کے ہلاک کرنا، وہاں پر ہاتھ رکھ دیا. حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو پہلے یہودی تھے، تورات کے زبردست حافظ اور عالم تھے، انہوں نے فرمایا اللہ کے دشمن ہاتھ ہٹا اپنا، اور ہاتھ ہٹوا کر انہوں نے وہاں سے اس کو پڑھوایا. سنو تورات میں بھی موجود ہے ہاتھ کو کاٹنا ہے، پھر اس کو سزا ہوئی. اسی طرح انجیل میں بھی موجود ہے کہ جب رجم کو ہو، جب زنا کرے کوئی شادی شدہ مرد یا عورت تو اس کو رجم کیا جائے گا، سنسار کیا جائے گا. تو یہ قرآن پاک کا حکم نہیں بلکہ سب کا تمام پچھلی آسمانی کتابوں کا یہی حکم چلتا ہوا آ رہا ہے. اب مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اور کتابوں میں موجود ہے کہ اسلام نے صرف سزاؤں پر زور نہیں دیا ہے کہ بس غلطی ہو اور سزا دے. اس سزا کے جاری ہونے سے پہلے بہت سے احکام ایسے جاری کر دیے جس کی وجہ جو خیر کے لیے ہوتے ہیں تاکہ کوئی ان گناہ تک پہنچے ہی نہیں. مثلا انسان کا مال ہے، اس کا ڈاکہ یا چوری کرنا، کتنے حقوق ہیں، کتنی وعیدیں ہیں. زنا کو لے لیجئے، اس زنا سے بچنے کے لیے قرآن پاک میں کئی آیتیں موجود. مثلا عورت کو پردے کا حکم دے دیا کہ عورت گھر سے نہ نکلے. وقرن فی بیوتکن، اپنے گھروں میں ٹھہری رہو. فلا تخضعن بالقول فرما دیا. فیطمع الذی فی قلبہ مرض فرما دیا کہ آواز میں لچک پیدا کر کے بات مت کرو. قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم فرما دیا کہ مردوں کے لیے نظروں کی حفاظت کا فرمایا. قل للمؤمنات فرما دیا کہ عورتیں بھی نظروں کی حفاظت کریں. ولا تقربوا الزنا فرما دیا کہ زنا کے قریب بھی مت جاؤ، یعنی عورتوں کو دیکھنا، ان سے بات چیت کرنا، ان کو چھونا، ان تمام چیزوں سے منع کر دیا تاکہ کوئی اس میں مبتلا نہ ہو. اب جو آیتیں میں نے پڑھی ہیں ان کا میں ترجمہ عرض کرتا ہوں. فرمایا اللہ تعالیٰ نے واللاتی یاتین الفاحشۃ من نسائکم، تمہاری عورتوں میں سے جو بدکاری کریں، فاستشہدوا علیہن اربعۃ منکم، تو ان پر اپنے میں سے 4 گواہ کر لو. گواہ کون سے ہونے چاہیے؟ گواہ مسلمان، آزاد، عاقل، بالغ، مذکر اور وہ عادل بھی ہو. یہ نہیں کہ کوئی بھی ایرا غیرا آ کر گواہی دینا شروع کر دے. عادل ہو. عادل کی بدائے ثنائے میں ابھی مولانا زاہد صاحب سے بات ہو رہی تھی، کئی تشریحات ہیں جن میں سے بعض حضرات نے فرمایا وہ جھوٹا نہ ہو، سچا ہو، جھوٹ بولنے کا عادی نہ ہو، سچا آدمی ہو. بعض حضرات نے فرمایا گناہ کبیرہ نہ کرتا ہو، کبھی ہو جائے وہ الگ بات ہے، لوگوں میں نیک و معروف اور صالح آدمی مشہور ہو، ایسا عادل آدمی گواہ دے. یہ نہیں کہ کوئی آدمی خود گناہوں میں مبتلا ہے اور 4 آدمیوں کو اپنے جیسے جمع کر کے، اور وہ میں عرض کروں گا کہ گواہی کس طرح ہو، گواہی آ کر دے دیں اس پر رجم ہو رہا ہے، اس پر حد لگ رہی ہے. ایسا نہیں ہے. سچا آدمی، نیک آدمی جو گناہوں میں عام طور پہ مبتلا نہ ہو، جھوٹ نہ بولتا ہو، ایسے 4 آدمی. تو فرمایا کہ فاستشہدوا علیہن اربعۃ منکم، تو اپنے میں سے 4 گواہ کر لو. فإن شہدوا، اگر وہ 4 آدمی گواہی دے دیں، عین بدکاری کی حالت کی گواہی دے دیں کہ عین بدکاری کی حالت میں، یہ نہیں کہ وہ 2 آدمی مرد اور عورت اکیلے کمرے میں بیٹھے ہوئے تھے، یہ کافی نہیں ہے. ہاں جی وہ پوری رات 2 مرد عورت نے اکیلے کمرے میں گزارا ہے، اب حد لگ رہی ہے، ایسا نہیں ہے. عین گناہ کرتے ہوئے 4 آدمی جو مرد ہوں، بالغ ہوں، عادل ہوں، عاقل ہوں، وہ آ کر گواہی دیں. فرمایا فإن شہدوا، اگر وہ گواہی دے دیں، فأمسکوہن فی البیوت، تو ان عورتوں کو گھروں میں روک کر رکھو، یعنی عمر قید، ان کو سزا دے دو. آگے 2 باتیں فرمایا. نمبر 1 حتی یتوفاہن الموت، یہاں قید رکھو اس عورت کو جس نے بدکاری کی ہے، اس کی بدکاری شرعی طور پر ثابت ہو چکی 4 لوگوں کی گواہی سے، تو ان کو قید رکھو. حتی یتوفاہن الموت، یہاں تک کہ موت ان عورتوں کا خاتمہ کر دے، اس کو موت آ جائے. او یجعل اللہ لہن سبیلا، یا اللہ ان کے لیے، ان عورتوں کے لیے کوئی اور راستہ پیدا فرما دے. وہ راستہ کیا تھا
بعد میں حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خذوا عنی، لے لو مجھ سے، اللہ نے جو وعدہ فرمایا تھا کہ میں ان کے لیے کوئی راستہ مقرر کروں گا، وہ اللہ نے راستہ مقرر کر دیا ہے، اور وہ راستہ یہ ہے کہ اگر کوئی شادی شدہ زنا کرتا ہے تو اس کی سزا رجم ہے، یعنی پتھر مار مار کے ہلاک کر دینا، اور کوئی غیر شادی شدہ اگر وہ زنا کرتے ہیں تو ان کی سزا 100 کوڑے ہیں، ان کی سزا 100 کوڑے ہیں۔ تو اب اس میں بھی اچھا اگر گواہ نہیں ہے اور وہ مرد خود آ کر اقرار کر لے تو یا تو 4 آدمی گواہی دیں تب سزا ہوگی، یا وہ مرد خود 4 مرتبہ مختلف مجالس میں قاضی کے سامنے اقرار کرے کہ میں نے یہ زنا کیا ہے، تب آ کر اس پر حد لگے گی۔ یا تو 4 آدمی جو میں نے بتا دیا کون سے ہوں، اور فرمایا دیکھیں اور معاملات میں کیا ہے، 2 مرد یا 1 مرد 2 عورتیں، چونکہ زنا کا معاملہ اشد ہے، خاندانوں کی اس میں رسوائیاں ہو جاتی ہیں، وہ لڑکی یا وہ لڑکا کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں ہوتا۔ بعض مرتبہ کچھ لوگ اپنے ذاتی شوق پورا کرنے کے لیے ذاتی رنجشوں کی وجہ سے دوسروں پہ الزام لگا دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمارے خاندان کی روایت یہ ہے کہ اس کو قتل کر دیا جائے گا، اس کی بھی اجازت نہیں ہے۔ یہ سزا دینا، یہ گھروں میں قید رکھنا، یہ حاکم وقت کا کام ہے، اس کے نائب کا کام ہے، قاضی کا کام ہے، امام المسلمین امیر المومنین کا کام ہے۔ کسی عام پنچایت کا ان کو اختیار نہیں ہے کہ وہ کسی کو کہہ رہے ہیں غیرت کے نام پر قتل کر دیتے ہیں، اس کی اجازت نہیں ہے۔ یہ کام حاکم کے وقت، قاضی، بادشاہ، امام المسلمین، اس کا یہ کام ہے۔ اب اگر یہ گواہی ثابت ہو جائے بطور گواہوں کے شرعی طور پر، تو اب جب اس کو رجم کیا جائے گا تو سب سے پہلے پتھر ماریں گے یہ گواہ، اس کے بعد پتھر مارے گا امیر المومنین۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن پاک میں الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما 100 جلدہ، آگے فرمایا وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ۔ دیکھو اگر تم اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہو تو تمہیں اللہ کے دین کے بارے میں کوئی نرمی نہ پکڑ لے۔ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور جب ان کو سزا دی جائے تو مسلمانوں کی ایک جماعت بھی وہاں موجود ہو۔ فرمایا نرمی مت کرنا۔ حضرت مفتی جمیل احمد تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے حدیث شریف لکھی ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ایک حاکم کو بلوائیں گے، سنیے گا غور سے یہ حدیث، حاکم کو بلوائیں گے اور فرمائیں گے کہ تم نے فلاں مجرم کو 1 کوڑا کم کیوں مارا؟ آج کیا حال ہے، کوڑے کا نام و نشان نہیں، اور یہاں پر کیا ہے 1 کوڑا کم کیوں مارا؟ تو اس نے کہا کہ اے اللہ مجھے آپ کے اس بندے پر رحم آ گیا تھا۔ فرمایا کیا تم ہم سے زیادہ رحم کرنا جانتے ہو؟ جاؤ دوزخ کے اندر، اس کو دوزخ میں پھینک دیں گے۔ اللہ سے زیادہ بعض لوگ کہتے ہیں نا قربانی کے معاملے میں جی جانوروں کو تکلیف ہوتی ہے، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سے زیادہ رحمان اور رحیم مت بنو، کہ اللہ سے بڑے مہربان بن رہے، بڑے رحیم بن رہے کہ جانوروں کو تکلیف ہوتی ہے۔ اور ایک حاکم کو بلایا جائے گا جس نے صرف 1 کوڑا زائد مارا ہوگا، جتنی سزا تھی اس سے 1 کوڑا زائد۔ تم نے 1 کوڑا زائد کیوں مارا؟ اے اللہ اس لیے تاکہ وہ سدھر جائے۔ تم کیا ہمارے بندوں کی مصلحت ہم سے زیادہ جانتے ہو؟ جاؤ دوزخ کے اندر۔ یہ بڑا ابھی مفتی نعیم صاحب دامت برکاتہ حدیثیں سنائی تھی ہمیں، ابھی اس کا موقع نہیں ہے۔ یہ جو غلط فیصلے کر دیتے ہیں، جھوٹی گواہی پتہ بھی ہے قاضی اور جج کو کہ جھوٹی گواہی ہے، پھر بھی فیصلہ کر دیتے ہیں، جھوٹی قسموں پر فیصلہ کر دیتے ہیں۔ ایک تو یہ ہے قاضی کو پتہ ہی نہیں ہے بیچارہ، اس کو جھوٹی گواہ، وہ اس پر گناہ نہیں، وہ حدیث شریف موجود ہے، اور ایک پتہ بھی ہے کہ یہ جھوٹی گواہی ہے پھر بھی فیصلہ کر رہا ہے، پتہ بھی ایک جھوٹی قسم ہے پھر بھی فیصلہ کر رہا ہے، رشوت لے کر فیصلہ کر رہا ہے۔ اس پر اتنی وعیدیں مشکات میں حدیثیں بھری ہوئی ہیں کہ جو جج اور قاضی اس طرح حاکم غلط فیصلے کرتے ہیں چند ٹکوں کے لیے، دشمن طاقتوں سے ڈر کر غلط فیصلے کرتے ہیں کہ اگر ہم اس گستاخ رسول کو سزا دیں گے تو ہمارا یہ ہو جائے گا، ہمارا وہ ہو جائے گا، سب پتہ ہے اس نے گستاخی کی ہے، پھر بھی سزا نہیں دیتے، جان بوجھ کر اس کو بچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ تمام کے تمام اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے۔ یہ اتنا تو سوچئے 1 کوڑا کم مارا وعید، 1 کوڑا زائد مارا وعید، اور جہاں پر کوڑے ہی نہیں مارے جا رہے، جہاں سزا ہی نہیں دی جا رہی ہے، وہاں کتنے خطرناک معاملات ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ہی ہماری حفاظت فرمائے۔ تو فرمایا فاستشهدوا علیہن 4 منکم، 4 گواہوں کے بارے میں نے عرض کر دیا کہ 4 گواہ ہونے چاہیے، 4 گواہ دیں۔ اچھا یہاں پر ایک معاملہ یہ سمجھ لیں، کوئی کہہ سکتا ہے کہ اچھا گواہی دی، 3 گواہ تھے، عادل تھے لیکن 3 گواہ تھے، اب یہاں پر حد رجم تو نہیں ہوگی،
لیکن اس آدمی کو جو حاکم وقت ہے وہ تعزیراً اس کے مصلحت پر نظر کرتے ہوئے اس کو کوئی بھی سزا دے سکتا ہے. یہ جو خاص سزائیں جو ہیں رجم اور 100 کوڑوں کی، جس کی تفصیل گزر گئی، شادی شدہ کے لیے رجم، غیر شادی شدہ کے لیے 100 کوڑے، ان سزاؤں کا ثابت ہونے کے لیے ضروری ہے کہ 4 گواہ عین زنا کو دیکھیں. لیکن اگر یہ 4 گواہ نہیں ہوئے تو ایک تو انہوں نے چونکہ جھوٹی گواہی دی، یا 4 گواہ پورے نہیں کر سکے، 3 لوگ گواہی دے رہے ہیں ایک عورت اور مرد کے بارے میں، ان کو تو حد قذف لگے گی 80 کوڑے، جس کی تفصیل گزر گئی. لیکن وہ آدمی جس نے زنا کیا ہے وہ ایسے ہی بچ نہیں جائے گا، اس کو حاکم وقت اپنے طور پر تعزیر دے گا. مثال کے طور پر پتا چلا ایک مرد اور عورت اکیلے کمرے میں بیٹھے ہیں نامحرم، کچھ اور حالات بتائے گئے. اب حاکم وقت رجم تو نہیں کر سکتا، کوڑے تو نہیں لگا سکتا، اپنے طور پر کوئی بھی سزا اس کو دے سکتا ہے. جس کو حاکم وقت کون ہوتا ہے؟ جن کو دین کی سمجھ ہو، یہ نہیں دین کا کچھ پتہ ہی نہ ہو اور کہہ دے بس 500 جرمانے دے دو بچ جاؤ، یہ نہیں ایسا. حاکم وقت جس کو دین کی سمجھ ہو، معاملات کو سب کو سمجھتا ہو، تو فاستشهدوا علیہن اربعۃ منکم فإن شہدوا، اور اگر وہ گواہی دے دیں فامسکوہن فی البیوت، تو ان کو گھروں میں روک کر رکھو، یعنی عمر قید سزا دے دو، حتی یتوفاہن الموت، یہاں تک کہ موت ان کا خاتمہ کر دے، او یجعل اللہ لہن سبیلا، یا اللہ ان کے لیے کوئی اور راستہ پیدا فرما دیں. تو میں نے عرض کر دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خذوا عنی، اور فرمایا شادی شدہ کے لیے جب زنا ثابت ہو جائے تو رجم، اور غیر شادی شدہ کے لیے یہ کوڑے. اور یہ جو بات تھی، ایک بات مجھ سے رہ گئی کہ تمہیں نرمی مت کرنا، اور مسلمانوں کی ایک جماعت وہاں موجود ہو ان کی سزا کے وقت. اس کی وجہ یہ ہے تاکہ یہ خود بھی ڈر جائیں ایسے کام کرنے سے، اور لوگوں کو بتاتے پھریں دیکھو ان کاموں سے بچتے رہنا کہ اتنی بڑی سزا ہوگی، سب کی رسوائی ہوگی، وہ بچتا رہے گا. جو میں نے عرض کیا کہ ایک کو اگر سزا دی جائے، یہ جو آج کل لوگ بیچارے رو رہے ہیں چھوٹے چھوٹے بچوں کے ساتھ برے کام کر کے ان کو مار دینا، کیا سزا ملتی ہے؟ کچھ بھی نہیں. وہ ان کی زندگیاں برباد ہو گئی. یا اگر نہیں مارا تو لڑکا بیچارہ ساری زندگی ذہنی پریشان ہوتا ہے، ان کی پریشانیاں نظر نہیں آتی، اس کی سزا نظر آتی ہے. اصل مقصد دین سے دوری ہے، اور تاکہ حدود قائم نہ ہو. حتی یتوفاہن الموت او یجعل اللہ لہن سبیلا، یہ بتاتی ہے اسلام کا ابتدائی حکم تھا. آگے فرمائے واللذان یأتیانہا منکم فآذوہما، اور تم میں سے جو 2 مرد بدکاری کا ارتکاب کریں. یہاں سے میں نے عرض کر دیا کہ واللذانی سے مراد مرد اور عورت اور لڑکا اور لڑکا، جو قوم لوط والا عمل کریں دونوں اس میں شامل ہیں. مرد عورت سے زنا کرے وہ بھی شامل. اب جو لوگ کہتے ہیں جی شرم دین میں شرم نہیں، آگے حدیث بھی عرض کروں گا کہ اللہ تعالیٰ حق سے نہیں شرماتے، اللہ تعالیٰ حق سے نہیں شرماتے، اللہ تعالیٰ حق بیان کرنے سے نہیں شرماتے، وہ آگے انشاءاللہ آ رہا ہے. تو مرد اور عورت اگر یہ برا کام کریں تو ابتدا اسلامی حکم تھا واللذان یأتیانہا منکم، یأتیانہا، یہ ہار زمین سے مراد یہ فاحشی ہے، زنا کا کام ہے تم میں سے، فآذوہما، تو ان کو اذیت دو. یعنی عورت کے لیے 2 سزائیں ہو گئیں. نمبر 1 کہ اس کو اذیت دو، اذیت دینے کا مطلب میں ابھی عرض کرتا ہوں، اور نمبر 2 اس کو گھر میں بھی قید کرنا پڑے گا. اور مرد کے لیے کیا ہے کہ اس کو اذیت دینی ہے، جس کا علماء فرماتے ہیں اس میں 3 صورتیں آ گئی. نمبر 1 مرد، نمبر 2 مرد اور عورت. تو بعض حضرات نے فرمایا اس سے مراد زنا ہے، اور بعض حضرات نے فرمایا اسے لڑکوں کے ساتھ بدفعلی ہے، اور بعض حضرات نے فرمایا اسے مرد، اس میں جو ہے وہ مرد اور عورت کا معاملہ، تینوں، بعض حضرات نے دونوں چیزیں اس میں شامل ہو جاتی ہیں، مرد عورت، اور یہ دونوں صورتیں. تو ان کو اذیت کیا دینی ہے، اس کے بارے میں حضرات علماء نے فرمایا ہے کہ ان کو آڑ دلائی جائے، پہلے شروع میں ان کو شرمندہ کیا جائے، ہاتھ سے پٹائی کی جائے، جوتے سے ان کو مارا جائے. یہ سب حاکم وقت کا کام ہے. اور بعض حضرات نے فرمایا کہ جو لڑکوں کے ساتھ برا کام کرتا ہے، نمبر 1 اس کی سزا اس کو آگ میں جلا دو، نمبر 2 دوسری سزا دیوار گرا کر اوپر سے گرائیں، اونچی دیوار پر اس کو لے جائیں عمارت میں، اوپر سے گرا دیں اور اس پر پتھر مار کر اس کو ختم کر دیں. بعض حضرات نے فرمایا کہ تلوار سے قتل کر دیا جائے. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما تفسیر مزری میں لکھا ہے، فرمایا اگر کسی سے پہلی دفعہ یہ کام ہو تو اس کو تو سزا دی جائے، اپنے حساب سے حاکم وقت کوڑے مارے،
برا بلا کہے، سمجھائے، جو حاکم وقت کو سمجھ میں آئے، لیکن جس سے دوسری دفعہ ہو جائے یا بار بار کر رہا ہے اس کو قتل کر دے، آگے حدیث شریف میں موجود ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خط لکھا کہ میں جہاں پر موجود ہوں وہاں پر ایک لڑکا ہے، اس سے برا کام کیا جاتا ہے، ہم کیا کریں؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ کو جمع کیا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود تھے، فرمایا یہ ایسا گناہ ہے جس کا ارتکاب سوائے ایک قوم کے کسی نے نہیں کیا، اور اللہ تعالیٰ نے اس قوم کے ساتھ جو معاملہ کیا وہ آپ سب کو معلوم ہے، میری رائے یہ ہے کہ اسے آگ میں جلا دیا جائے، اور دوسرے صحابہ نے بھی اس پر اتفاق کر لیا، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے آگ میں جلانے کا حکم دے دیا۔ تو یہ دوبارہ عرض کرتا ہوں کہ حاکم وقت کا کام ہے، کسی عام انسان کا یا پنچایت کا یا علاقے کا کوئی بڑا ہو، یونین کا بڑا ہو، ان کا یہ کام نہیں ہے۔ یہ حاکم وقت کو پنچایت نے فیصلہ کر دیا کہ ہم لوگ غیرت کے نام پر قتل کر رہے ہیں، اس کی ان کو اجازت نہیں ہے۔ فآذوہما، ان کو اذیت دو۔ اب اذیت کا میں نے عرض کر دیا خلاصے کے طور پر کہ حاکم وقت اپنی ثوابدید پر، ان کے حالات پر اور ماحول پر نظر کرتے ہوئے، اب یہاں پر بھی وہی بات آ جاتی ہے، ایک کو اگر سزا دے دی جائے، ایک کو، اور اس کی تشہیر کر دی جائے، تو بتائیے امن اور امان ہوگا یا نہیں ہوگا؟ امن امان پھیل جائے گا، اور وہ حاکم وقت یہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ میرے ملک کے ایک کونے سے لے کر دوسرے کونے تک اگر ایک عورت بھی سونے کے زیورات سے لدی ہوئی جائے گی تو کوئی مجال نہیں ہے کوئی اس کو ہاتھ لگائے، کیونکہ اس کو پتا ہے کہ مجھے سزا ملے گی، میری بے عزتی ہوگی۔ اسی لیے ایک بشتی زیور میں حضرت والد صاحب جو واقعات پڑھتے ہیں اس میں 8ویں حصے میں کچھ واقعات لکھے ہیں، وہ مجھے بھی شوق ہوا، میں نے پڑھنا شروع کیے تو اس میں لکھا ہے ایک عورت بہت نیک تھی، بہت نیک عورت تھی، تو وہ کسی کوئی عورت اس سے ملنے کے لیے پہنچی، کہا وہ کہاں ہے؟ کہا وہ جانوروں کو لے کر گئی ہوئی ہے اپنے۔ جب وہ پہنچی وہ عورت تو دیکھا وہ نوافل پڑھ رہی ہے اور اس کی بکریاں اور بھیڑ یہ ساتھ ساتھ گھوم رہے ہیں۔ نماز کے بعد اس عورت نے پوچھا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اس عورت نے کہا، جو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ میں نے اپنا معاملہ اپنے اللہ سے درست کر دیا، اللہ نے میرے بھیڑ اور بکریوں کا معاملہ آپس میں صحیح کر دیا۔ یہ جب اسی لیے جو کہا کہ ایک حد کا جاری کرنا یہ 40 دن کی بارشوں سے بہتر ہے۔ یہ امن و امان کیسے ہوگا؟ یہ تمام چیزیں کیسے ہوں گی جب اسلامی سزائیں نافذ ہوں گی؟ یاد رکھیے اسلامی حکم اور اسلامی احکامات کوئی جرم نہیں ہے۔ مفتی نعیم صاحب دامت برکاتہم کا پچھلے جمعے کو جو درس قرآن میں دورہ قرآن ہوا تو اس میں استاد جی نے یہی باتیں فرمائی، وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، تمہارے لیے قصاص میں زندگی ہے۔ زندگی کیسے؟ ایک آدمی کو مارا جا رہا ہے، زندگی کیسے ہے؟ زندگی اسی طرح ہے، ایک کے ساتھ قصاص ہوگا، سزا جاری ہوگی جو بھی شریعت کے، اور پھر دیت کروڑوں میں بن جاتی ہے۔ دیکھا ہے کسی کی ہمت کروڑوں میں دیت بن جاتی ہے، ابھی اس کا موقع نہیں ہے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے فآذوہما، اب یہ اذیت کیا ہے؟ مختصر طور پر، بہت دیر ہو گئی، مختصر طور پر احادیث عرض کرتا ہوں کہ اس کے بارے میں کیا وعید ہے جو مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے معرف القرآن میں لکھا ہے۔ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اب یہ لڑکے اور لڑکے کا معاملہ کتنا سخت، جو کہتے ہیں شرم، دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود وعیدیں بیان کی ہیں۔ فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق میں سے 7 قسم کے لوگوں پر 7 آسمانوں کے اوپر سے لعنت بھیجی ہے، اور ان 7 پر لعنتیں بھیجی ہیں، اور ان 7 میں سے ایک پر 3 دفعہ لعنت بھیجی ہے، اور باقی پر ایک ایک۔ فرمایا وہ کون ہے؟ فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ملعون ہے وہ شخص جو قوم لوط والا عمل کرتا ہے، ملعون ہے وہ شخص جو قوم لوط والا عمل کرتا ہے، ملعون ہے وہ شخص جو قوم لوط والا عمل کرتا ہے۔ ایک روایت میں موجود ہے مشکات شریف میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اپنی امت میں سب سے زیادہ جس عمل کا خوف ہے وہ قوم لوط والا عمل ہے، سب سے زیادہ خوف۔ ایک روایت میں آتا ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے، فرمایا 4 آدمی صبح کے وقت اللہ کے غضب میں ہوتے ہیں اور شام کو بھی اللہ تعالیٰ ان سے ناراض ہوتے ہیں۔ 4 آدمی، ہر ایک کی تشریح لیکن ابھی موقع نہیں ہے۔ پوچھا گیا وہ کون لوگ ہیں؟ آپ نے فرمایا نمبر 1 وہ مرد جو عورتوں کی طرح بنتے ہیں، نمبر 2 وہ عورتیں جو مردوں کی طرح بنتی ہیں، مردوں جیسے کپڑے پہننا، مردوں کی طرح باہر گھومنا، بال کھول کے گھومنا، بال کٹوانا، بھویں کٹوانا، یہ سب کیا ہے؟ مردوں کی طرح۔ مردوں کے لیے بھویں کٹوانا منع ہے، ان کو کوئی اجازت نہیں، لیکن ان کی طرح لباس پہننا۔ اور وہ عورتیں جو مردوں، نمبر 3 جو شخص جانوروں کے ساتھ غیر فطری ایسا غلط عمل کرے، نمبر 4 جو مرد کے ساتھ برا کام کرے۔ یہ سب احادیث میں موجود ہیں۔
فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کو تم قوم لوط کی طرح غیر فطری حرکت کرتا ہوا دیکھ لو تو فاعل اور مفعول دونوں کو مار ڈالو. اور بھی کوئی تشریح ہے لیکن اب اس کا موقع نہیں ہے کہ جن جگہوں پر اجازت ہے میں کوئی اشارتاً عرض کروں گا وہاں پر بھی یہ عمل حرام ہے. اب اس کی تفصیل کا موقع نہیں. جو سمجھنا چاہتے ہیں العاقل یکفی الاشارہ ان کے لیے اشارہ ہی کافی ہے. وہاں پر بھی حرام ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنتیں فرمائی ہیں. اور ایک حدیث سے میں تھوڑی سی پڑھ لیتا ہوں جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 مرتبہ فرمایا کہ ان اللہ لا یستحی من الحق، ان اللہ لا یستحی من الحق، ان اللہ لا یستحی من الحق. اللہ تعالیٰ حق سے نہیں شرماتا اور جہاں پر شرعی طور پر اجازتیں ہیں وہاں پر بھی یہ غیر فطری عمل حرام ہے. وہاں پر یہ حدیث شریف موجود ہے، اس کی تفصیل کا بھی موقع نہیں. تو فرمایا کہ واللذان یأتیانی منکم فآذوہما، آگے فرمایا کہ فإن تابا، پھر اگر وہ توبہ کر لیں، فإن تابا اگر وہ توبہ کر لیں یعنی پکا ارادہ کر لیں ابھی ہم گناہ نہیں کریں گے، اس کی معافی حاکم وقت کو نظر بھی آ جائے اور اس کے بعد وہ واصلح اور اپنی اصلاح بھی کر لیں یعنی بچے رہیں. یہ نہیں کہ توبہ توبہ تو کہہ کر پھر اس گناہ میں مبتلا ہو گئے، ایسا نہیں. فرمایا کہ فإن تابا، پھر اگر وہ توبہ کر لیں، واصلح اور اپنی اصلاح کر لیں، فأعرضوا عنہما تو ان سے درگزر کر لو. اب یہاں پر بھی وہی بات، جن لوگوں کو دین سے دوری اور جو باطل جو اپنی دلیل قرآن پاک سے پکڑتے ہیں، دین سے دوری ہے، قرآن سمجھتے نہیں ہے، وہ کہتے ہیں یہاں پر کہ اگر وہ سچے دل سے توبہ کر لے تو اس کو سزا بھی نہیں دے سکتے. ایسا نہیں ہے، سزا تو ہے ہی ہے، سزا تو ہے ہی ہے. دلیل علماء فرمائیں گے فإن، یہ فا تفریح کے لیے ہے، تفریح ہماری والی وہ تفریح نہیں، تفریح کے لیے ہے یعنی اس معاملے کے فوراً بعد فإن تابا، سزا دینی ہے اس سزا کے فوراً بعد. فإن تابا اگر وہ توبہ کر لیں، وہ اصلح اپنی اصلاح کر لیں، فأعرضوا عنہما اب ان کو رسوا کرنا، ان کو برا بھلا کہنا یہ جائز نہیں ہے. اور پھر کوئی کہے کہ ہمیں تو یہاں کہا جاتا ہے حقیر مت سمجھو، یہاں تو توبہ کے بعد ہے. یہ بار بار عرض کر رہا ہوں یہ حاکم وقت کے احکامات ہیں. عام آدمی کا حکم نہیں کہ وہ کسی کو دیکھے اس نے برا کام کیا اس کو سب ذلیل کر رہے ہیں مل کر. حاکم وقت اس کو اللہ تعالیٰ سے شرم دلائے گا کہ شرم کرو، اللہ تعالیٰ کے تمہارے اوپر اتنے احسانات ہیں، تم اس قسم کے گناہ کر رہے ہو. فأعرضوا عنہما تو ان سے درگزر کر لو. فرمایا ان اللہ کان توابا رحیما، بے شک اللہ بہت توبہ قبول کرنے والا، بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. جب وہ توبہ کرے گا تو اللہ تعالیٰ اتنے بڑے بڑے گناہوں کو بھی اللہ تعالیٰ معاف فرما دیں گے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. اب اگلے درس میں بھی توبہ کا مضمون ہے اور وہ جو ہم سنتے رہتے ہیں کہ موت سے پہلے پہلے توبہ ہے اس کے بارے میں مضمون ہے. حتی اذا حضر احدهم الموت، موت آ گئی، قال انی تبت الان، اب میں توبہ کرتا ہوں. ایسے آدمی کی توبہ قبول نہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور یہ جو اسلامی حدود ہیں، اسلامی سزائیں ہیں، ان کی جو اصل روح ہے وہ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ یہ کوئی ظلم نہیں. ورنہ اللہ تعالیٰ، میں نے ایک جگہ پڑھا تھا کہ اللہ تعالیٰ، حدیث میں تو موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ نے 100 رحمتیں پیدا فرمائی، 99 اپنے پاس رکھی، ایک رحمت کو اللہ تعالیٰ نے ساری دنیا میں تقسیم کر دیا. حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج سے لے کر قیامت تک جتنے انسان اپنی اولاد سے محبت کر رہے ہیں، جانور وغیرہ محبت کر رہے ہیں، سب اس 1% کا حصہ ہے. تو ان عالم نے یہ بات فرمائی کہ ذرا غور کرو کہ وہ جو 1% جو اللہ تعالیٰ نے ساری دنیا میں تقسیم کیا ہے، یہ ہماری ماں کے حصے میں کتنے فیصد اس میں سے آیا ہوگا. کوئی دنیا کا کمپیوٹر لا کر آ جائے کہ وہ 1% جو ہماری پوری دنیا میں تقسیم ہوا وہ ہماری ماں کے حصے میں کتنا آیا ہوگا. 0.000 لگاتے رہیں، 1 آخر میں آئے گا. کوئی دنیا کا بڑے سے بڑا کمپیوٹر اس کو بیان نہیں کر سکتا. اس 0.0001 کا جو محبت ماں کی ہے وہ ایسی ہے کہ اپنے اولاد کو تکلیف میں نہیں دیکھ سکتی. تو اللہ تعالیٰ کیا نعوذ باللہ ظالمانہ سزا دیں گے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ، نرمی مت کرنا کہ ہمارے دل میں نرمی آ رہی ہے. اس بارے میں حدیث میں نے عرض کر دی. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. قرآن میں ایک بات رہ گئی تھی وہ میں عرض کرتا ہوں کہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں رجم کتاب اللہ میں تو ملتا ہی نہیں ہے، کہیں پورے قرآن پاک میں کہیں تذکرہ نہیں. تو حضرت مفتی عاشق الہی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس بات کو ذہن میں رکھیں، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو شروع فرما دیا تو اللہ تعالیٰ کی کتاب میں ہی ہو گیا، کیونکہ اللہ کی اطاعت کے ساتھ اللہ کے رسول کی اطاعت کتاب اللہ کے مضمون میں شامل ہے.
جس طرح قرآن پاک میں آتا ہے وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو میرا رسول تمہیں دے دے اس کو لے لو اور جس سے وہ منع کرے اس سے رک جاؤ۔ اور دوسری جگہ قرآن میں آتا ہے من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ ایک جگہ آتا ہے ومن یعص اللہ ورسولہ، جس نے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی۔ تو قرآن پاک میں اور من یطع الرسول فقد اطاع اللہ بھی قرآن پاک میں ہے۔ تو یہ کہنا کہ کتاب اللہ میں موجود نہیں ہے غلط ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو بات فرماتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہی فرماتے ہیں۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، کہ ہمارا جو نبی ہے اپنی خواہش سے کوئی بات نہیں کہتا، وہ جو بھی کہتے ہیں وہ اللہ کی وحی سے کہا جاتا ہے۔ تو قرآن پاک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پہ عمل کرنا یہ در حقیقت قرآن پہ ہی عمل کرنا ہے، ورنہ قرآن پاک میں یہ موجود ہی نہ ہوتا۔ یہ ہونا کہ جس نے میرے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی، جو رسول لیں اس کو لے لو، جس سے منع کریں اس سے رک جاؤ۔ اب حضرت مفتی عاشق الہی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس بارے میں کوئی بہت زبردست بات فرمائی ہے۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ رجم قرآن پاک میں نہیں ہے تو فرمایا ان سے سوال کیا جائے کہ ظہر، عصر، عشاء، تو ان کی جو رکعتیں ہیں، فجر مغرب کی ان کی جو رکعتیں ہیں وہ کسی آیت میں دکھا دیں کہ قرآن کی کون سی آیت میں فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء کا تذکرہ ہے۔ کسی ایک آیت میں ان کا تذکرہ نہیں ہے، ان رکعتوں کا۔ اسی طرح قرآن پاک میں کہیں بھی زکوٰۃ کا نصاب موجود نہیں ہے، پورے قرآن پاک میں کہیں بھی زکوٰۃ کا نصاب موجود نہیں ہے۔ اگر ایک جگہ بھی قرآن پاک میں کہیں بھی زکوٰۃ کا نصاب موجود ہی نہیں ہے، اب کیا زکوٰۃ نہیں دیں گے؟ اسی طرح جو ان کے مسائل ہیں زکوٰۃ کے، اسی طرح روزے کے جو مسائل ہیں، اسی طرح حج کی جو تفصیلی مسائل ہیں، منا، مزدلفہ، عرفات کے احکامات ہیں تفصیلی طور پر، یہ قرآن پاک میں کہیں سے بھی ثابت نہیں ہے۔ تو حضرت مفتی عاشق الہی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس پر عمل کرنے کے لیے یہی کافی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رجم کیا ہے، اور دوسرا پھر جو باتیں گزری کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رجم کیا، حضرت ابو بکر صدیق نے رجم کیا، حضرت عمر نے رجم کیا، حضرت عثمان، حضرت علی رضوان اللہ علیہم اجمعین، پھر دوسرے صحابہ، پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو فرمان گزرے اور جو یہ 10 میں گزرا کہ تقریباً 52 صحابہ اس رجم کے بارے میں ان کے مضامین، ان کی روایتیں موجود ہیں، 52 روایتیں۔ تو صحابہ کا رجم کرنا اور دوسرے صحابہ کا خاموش رہنا تو یہ اجماع ہو گیا، تو گویا کہ رجم پر تمام صحابہ کا اجماع ہو گیا۔ اس لیے یہ کہنا بالکل غلط ہے کہ رجم ہے ہی نہیں، نعوذ باللہ، یا منسوخ ہو چکا ہے، یہ باتیں بالکل غلط ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم کو دین کی سمجھ عطا فرمائے۔